الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومرتضانا ومولانا أبي القاسم محمد أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم درود پڑھیے گا بلندتر صلوات بزرگان عزیز، آپ جانتے ہیں کہ جو گفتگو کے لیے میں نے اپنا موضوع انتخاب کیا ہے تو یہ کہ کربلا آیات الہی کے آئے کہ کربلا کو قرآن مجید کس طرح سے بیان کرتا ہے۔ اللہ کی آیات قرآن مجید کربلا کس طریقے سے بیان کرتی ہے۔ ایک مرتبہ ہمارا موضوع ہو سکتا ہے کہ کربلا تاریخ کیا ہے، تاریخ میں کس طرح سے کربلا ہے، اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ قرآن میں کیسے کربلا ہے۔ تاریخ میں جو کربلا ہے وہ اس قدر واضح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ کو بیان کرنے والا ایک مورخ ہے، اور اس زمانے میں باقاعدہ لکھنے کا صحیح طرح سے رواج نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ واقعہ پیش آ رہا تھا تو کچھ احباب تھے جو ایکسپرٹ تھے اور لکھا کرتے جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لکھتے تھے وہ بھی کرائے پہ تھے، رینٹل تھے، اور رینٹل لوگ جو ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا انہیں رینٹ ملتا ہے انہوں نے وہی کام، جیسے رینٹل رکشے ہوتے ہیں، آپ ان کو کہیں ہمیں یہاں جانا ہے وہ وہاں لے جاتے ہیں، آپ ان سے کہیں ہمیں کہیں اور جانا ہے آپ کو وہاں پہ لے جاتے ہیں۔ تو در حقیقت میں وہ احباب جو تھے وہ رینٹل تھے، اور ان کے اوپر جو سایہ تھا وہ یزید کا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت ضیاء الحق کے دور میں تاریخ لکھی جائے گی وہ اس کی مرضی کے مطابق ہوگی، اور اس کے اوپر سایہ یزید کا ہے۔ اب جو یزید کے دور میں تاریخ لکھی جائے گی، واقعہ کربلا لکھا جائے گا، وہ لکھنے والے اس کے مطابق لکھے جو اس کے کہنے کا مطابق ہوتا ہے۔ تو مورخ جو ہے ہر بات کو نوٹ نہیں کرتا، اور ہر بات تاریخ میں آتی نہیں ہے، اور لکھتا وہی ہے جس کا اس کو پے کیا جاتا ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ ہے کہ مورخ جو ہے تاریخ لکھنے والے کا اگر ذہن محدود ہو اور واقعہ بہت وسیع ہو تو وہ اپنے محدود زاویے کو لکھے گا، اس وسیع پیمانے کو نہیں لکھے گا۔ جیسے اگر کسی کو آپ ہائر کریں کہ جا کے آپ کسی جلسے کی صورتحال میں بتائیے، تو وہ جس دروازے پہ جائے گا، جس علاقے پہ جائے گا، اس جگہ کے متعلق تو بیان کرے گا، لیکن اگر وہ لیڈیز میں نہیں گیا، دوسری جگہوں پہ نہیں گیا، اس کو اس کی کوئی خبر بولو نہیں ہوگی۔ آپ ایک سمندر کے کنارے چلے جائیں، تو اگر وہاں پر جا کے آپ کچھ نوٹ کریں تو اس کنارے پہ جو چیزیں نظر آئیں گی آپ اس کو تو ذکر کریں گے، لیکن بقیہ کناروں کے متعلق آپ کچھ بھی تحریر نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا جو پیمانہ ہے وہ محدود ہے، اور سمندر ایک لامحدود ہے۔ بالکل اسی طرح سے کربلا ایک ایسی خدا نے ہمیں نعمت عطا کی ہے جو لامحدود سمندر کی طرح ہے، اور مورخ اور انسان ایک محدود زاویے کی طرح ہے۔
کہ اگر ہم اس کربلا کو انسان کے ذریعے سے دیکھیں تو ہمیں بڑی چھوٹی کربلا نظر آئے گی، لیکن قرآن ایک ایسا سمندر ہے کہ جو قیامت تک جائے گا، یعنی کہ ایک لامحدود سمندر ہے۔ تو اگر قرآن سے آپ کربلا کو دیکھیں تو قرآن مجید جو ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے اور نہ ہی بولو کربلا کی کوئی انتہا ہے۔ تو در حقیقت میں قرآن کی نگاہ سے کربلا کو دیکھنا ایسے ہے جیسے آپ خدا کی نگاہ سے کربلا دیکھ رہے ہیں۔ ضرور پڑھیں گے کرام، خداوند متعال نے ہمیں کربلا جیسی نعمت عطا کی ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم کربلا کی شناسائی حاصل کریں اور آیات الہی کے ذریعے اس کی شناخت حاصل کریں۔ اور کربلا کی شناخت ہمیں تب ہو سکتی ہے جس وقت ہم کربلا کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ یہ ایام یعنی 1 محرم سے 9 محرم تک انسان کی آمادگی کا ایام ہے، اور 10 محرم جو ہے وہ کربلا ہے۔ کربلا جو برپا ہوگی وہ 10 محرم کا دن ہے، عاشور کا دن 10 محرم کا دن ہے، قربانی کا دن 10 محرم کا دن ہے۔ یہ 9 دن کس کے لیے ہے؟ انسان کو آمادہ کرنے کے لیے، اور بقول قرآن کے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت کی کتاب ہے اور صاحبان تقویٰ کے لیے ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یعنی نمازیوں کو، پرہیزگاروں کو، حاجیوں کو نہیں کہتے، بلکہ ان کو جنہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہوا ہے، زرخیز کیا ہوا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے ہدایت کے لیے، قرآن ان کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ تو کربلا بھی انہی لوگوں کے لیے قربانی کے لیے ہے، انہی لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی جنہوں نے اپنے آپ کو کربلا کے لیے تیار کیا ہے۔ تو در حقیقت میں یہ جو عشرہ محرم کی ابتدائی دن ہے اپنے آپ کی آمادگی کے لیے ضرور پڑھی گا۔ انسان جو ہے وہ کہاں پر ہے؟ بالکل اسی طرح سے آپ تصور کیجئے کہ کربلا پہنچنے سے پہلے انسان کوفے کے اندر ہے، اور کوفے کے اندر جو باتیں پائی جاتی ہیں وہ انسان نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنے آپ کو کوفے سے باہر نکالے اور کربلا تک لے جائے۔ کچھ لوگ تو مکہ ہی نہیں پہنچ پاتے، حج کا طواف بھی ان کو نصیب نہیں ہوتا، روزہ رسول تک ہی نہیں جا پاتے۔ یہ بھی ایک سٹیج ہے انسانیت، اور اگر مکے تک پہنچ گئے تو پھر حسین ابن علی کی محبت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ کوفے میں لوگ ہیں زبان سے دعویٰ تو کر رہے ہیں، لیکن مدینے کے لوگ تو نہیں کہہ رہے نا کہ آپ رک جائیے یہاں پہ۔ کوفے کے لوگ تو کہہ رہے ہیں آپ آ جائیے، مکے کے لوگ نہیں کہہ رہے کہ آپ آ جائیے، آپ یہیں پہ رکے۔ یمن کے لوگ حسین ابن علی کو پکار وہ لوگ نہیں رہے، اگر پکار رہے ہیں تو کون سے لوگ کہہ رہے ہیں؟ وہ کوفے کے لوگ ہیں، لیکن کوفے کے لوگ زبان تک تو پہنچے ہیں لیکن عمل کے میدان میں ابھی اترے نہیں ہے۔ مکے کے لوگوں میں اور کوفے میں فرق یہ ہے کہ مکے کی تو زبان میں بھی حسین نہیں ہے، اور کوفے کی زبان میں بولو حسین ہے۔ اور کربلا والوں میں یہ فرق ہے کہ کربلا والوں کی زبان پہ بھی حسین ہے اور کردار میں بھی حسین ہے۔ ضرور پڑے گا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کربلا تک پہنچائیں۔ کربلا تک جو پہنچانا ہے وہ زمانی فاصلہ نہیں ہے اور مکانی فاصلہ بھی نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ٹکٹ لیں اور کربلا پہ پہنچ جائیں، اور زمانی طور پہ بھی نہیں ہے کہ ہم چلیں اور اپنا سفر 1400 سال پہلے کریں۔ یہ دونوں ممکن نہیں ہے، بلکہ بصیرت کا سفر ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے شعور کو، اپنی بصیرت کو اس قدر بلند کریں کہ جو کربلا والوں کی سوچ ہے وہاں تک انسان پہنچ جائے، تو در حقیقت میں وہ کربلا کو سمجھ سکتا ہے۔ مومنین کرام، اپنے کردار کو ایسا انسان بنائے کہ وہ کربلا والوں کے ساتھ ملنے لگ جائے، کربلا والوں کو اس کے لیے وہ اپنا کردار کربلا والوں کا اسوہ بنا لے، کربلا والوں کی اتباع میں وہ آ جائے، تو ایسا انسان کربلا پہنچ سکتا ہے۔ لیکن کوفے میں اور کربلا میں کیا فرق ہے؟ بالکل اسی طرح سے جیسے انسان میں اور حیوان میں فرق ہے۔
کچھ چیزیں انسان میں اور حیوان میں مشترک ہے. انسان بھی کھاتا ہے اور حیوان بھی کھاتا ہے. انسان بھی پیتا ہے اور حیوان بھی پیتا ہے. انسان بھی چلتا ہے تو بولو حیوان بھی چلتا ہے. یہ دونوں کام کرتے ہیں، لیکن ایک جگہ پہ ایسا مرحلہ آ جاتا ہے اختیاری خدا کی بندگی، یہاں پر حیوان پیچھے رہ جاتا ہے اور انسان خواب غفلت سے اٹھتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں سر جھکا دیتا ہے. تو یہاں پر یعنی حیوان اور انسان میں فرق آ جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے کوفے میں اور کربلا والوں میں ایک جگہ پہ فرق آ جاتا ہے. نمازیں یہاں پہ بھی ہیں اور نمازیں وہاں پہ بھی ہیں. کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر نماز پڑھ لی تو کہنے لگے جناب کربلا کا اور پیغام کیا ہے. نہیں، کربلا کا جو پیغام ہے نماز سے بلندتر ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ نماز کی مخالفت ہے کربلا، بلکہ کربلا جو نماز پڑھ چکے ہیں کربلا پیغام ان لوگوں کے لیے ہے. تو کوفے میں بھی نمازیں ہیں اور بولو کربلا میں بھی نمازیں ہیں، اور کوفے میں بھی عبادتیں ہیں بولو اور کربلا میں بھی عبادتیں ہیں. کوفے میں بھی نعرے ہیں اور کربلا میں بھی نعرے ہیں. لیکن ایک فرق ایسا آ جاتا ہے کہ جہاں کوفے کے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور کربلا کے لوگ صرف آگے بڑھ جاتے ہیں. جب قربانی کی بات آتی ہے تو کوفے والے زبان پہ تو نام رکھتے ہیں لیکن پیچھے حسین کے نہیں چل پاتے. لیکن جب قربانی کی بات آتی ہے تو کربلا والے حسین کی اتباع میں آ جاتے ہیں. درود پڑھیے گا. اسی طرح سے کوفے کے اندر اور کربلا میں فرق ہے. کوفے میں بے حسی پائی جاتی ہے. کوفے میں کسی کو احساس نہیں ہے کہ اس وقت حکومت کس کی ہے. وہ اپنی عبادتوں میں مگن ہے. عبادتیں کوفے میں پائی جاتی ہیں لیکن اپنی عبادتوں میں مگن ہے. انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ حکمرانی کس کی ہے، اس وقت یزید کیا کر رہا ہے، اس کی پلانی کیا ہے، اس کے ارادے کیا ہے. لیکن کربلا والوں کو اس بات کی فکر ہے. یعنی ہر وہ انسان جو مست ہو کے اپنی عبادتوں میں مگن ہے اور اس کو یہی نہیں پتا کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اور یہ دنیا کیا کر رہی ہے، اور وہ اپنی عبادتوں میں مگن ہے، تو اتنا ذہن میں بٹھا لے کہ وہ اس کا تعلق ابھی کربلا نہیں ہوا. اس کا تعلق کربلا والوں سے تب ہوگا جس وقت اس کے اندر ایک بیدار ایک تڑپ پیدا ہو جائے گی کہ وہ کربلا والوں سے جا کے مل جائے گا. لیکن افسوس کا عالم یہ ہے کہ ہمارے اندر جو چیز پائی جاتی ہے ان طرح وہی مستی ہے کہ انسانوں میں اگر آپ دیکھیں چاروں طرف سے احباب جو ہے، کوئی بھی آپ اس کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ مست ہے، اپنی ذات میں مست ہے. اور کربلا والے اس میں نہیں ہے. کربلا والوں میں ایک درد پایا جاتا ہے، انسانیت کا درد ہے، دین رسول کے رک جانے کا درد ہے. اور کوفے میں کوئی بھی احساس نہیں ہے. ایک شاعر نے کیا خوب کہا کہ گر حکم شود کہ مست گیرن، اگر یہ کہا جائے کہ مست احباب کو پکڑنا ہے، کہ جتنے بھی مست ہیں اپنی ذات میں مست ہیں، اپنے مال میں مست ہیں. مستی کئی طرح کی نا، کچھ تو شراب کے نشے میں مست ہیں لیکن کچھ جوانی میں بولو مست ہیں، کچھ مال میں مست ہیں، کچھ اولاد میں مست ہیں، کوئی اپنے کاروبار میں بولو مست ہے. تو اگر مست احباب کو پکڑنا ہو، بے حس احباب کو پکڑنا ہو، گر حکم شود کہ مست گیرن کہ در شہر ہر آن کے ہس گیرن، تو جیسے شہر پہ جتنے بھی احباب ہیں سب کو پکڑ کے لے جایا جائے، اس لیے کہ ہر کوئی مستی میں مبتلا ہے. لیکن ہم نے اپنے آپ کو مستی سے نکالنا ہے اور کہاں پہ لے جانا ہے؟ کربلا والوں کے ساتھ شامل کرنا ہے. کربلا والے اگرچہ تعداد میں کم ہے لیکن ان میں درد پایا جاتا ہے. انسان وہی کربلائی کہلا سکے گا جس کے دل سینے میں ایک درد پایا جائے گا. جس کا درد دین رسول کا درد اور انسانیت کا درد، انسانیت کی ہدایت کا درد. دیکھیں ایسے نہیں ہے کہ کوئی انسان اٹھتا ہے اور جا کے قربانی دے دیتا ہے. بھئی ایک درد ہے. بہت سے لوگ ہیں جو کعبے میں چلے جاتے ہیں لیکن درد کی وجہ سے نہیں جاتے، وہ ثواب کے لیے جاتے ہیں. کربلا میں ایک آدمی بھی ثواب کے لیے نہیں آیا. کربلا میں جو آئے ہیں وہ درد انسانیت کے لیے آئے ہیں. کہ جیسے کہ آپ کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، وگرنہ اطاعت کے لیے کچھ کم کرتے چھوڑ دیا. فرشتے بھی اطاعت خدا کی کرتے تھے، بندگی تو کعبے میں بھی ہو رہی تھی
لیکن دین رسول طرح سجدوں کا نام بولو نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ایک انسانیت کا درد پایا جاتا ہے. یہ درد انسان کو اہل کربلا کے ساتھ ملا دیتا ہے. جس وقت انسان کے دل میں درد اٹھتا ہے تو وہ تلاش کرتا ہے کہ سارا درد کس کے جگر میں ہے، میں اسی کو اپنا امام اور رہبر مانوں. اور اگر آپ دیکھیں کہ انسانیت کا جگر اگر کسی میں پایا جاتا ہے، انسانیت کا درد اگر کہیں پایا جاتا ہے، دین رسول کا درد اگر کہیں پایا جاتا ہے، تو وہ نواسہ رسول حسین ابن علی کی ذات ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں اپنے دل میں درد پیدا کریں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ حسین ابن علی کی اتباع میں آئیں اور ان دونوں میں آ کے حسین ابن علی کو لبیک کہیں. اور لبیک جو کہیں گے تو ہمارے دل میں بھی ایک شمع درد کی اٹھ جائے گی. سب مل کے لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. نہیں بولو تھکے نہیں، تھک کے نہیں. اگر لبیک حسین کہنی ہے، اپنے آپ کو آبادہ کرنا ہے، تو ایسے کہو جیسے کربلا والوں نے کی. ان کے سر کٹ تو گئے، بدن میں گھوڑے دوڑ تو گئے، لیکن حسین ابن علی کے اتباع سے پیچھے نہیں ہٹے. خدا کو دین بھی وہی پسند ہے جو عاشقانہ ہو. جس میں عشق نہ پایا جائے خدا کو وہ دین پسند نہیں ہے. خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. دیکھو اگر تم پیچھے ہٹتے ہو تو ہٹ جاؤ. خدا ایک ایسی قوم کا منتظر ہے جو خدا کی راہ میں آئے گی اور عشق کے ساتھ آئے گی. آؤ دل میں عشق حسین کے ساتھ ہو. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آیات الہی کی روشنی میں کربلا کو سمجھیں. قرآن مجید کربلا کے متعلق کیا پیغام دیتا ہے؟ وہ فرماتا یہ ہے کہ جیسے بہت سے شہر ہیں، ان شہروں کے اندر بہت سے لوگ ہیں. یمن والوں کا اپنا طریقہ کار ہے، بصرہ میں اپنے مطابق زندگی ہو رہی ہے، اور کعبے میں اپنے عقیدے کے مطابق لوگ عبادتیں کر رہے ہیں. مدینے کے لوگ اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن جو کربلا والے ہیں ان کا ایک خاص مزاج ہے. تو جب اتنے شہر ہوں تو آپ کس شہر کو انتخاب کریں گے اور کیسے انتخاب کریں گے؟ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے کہ جب شہر اتنے ہیں تو ہر ایک کی ایک دلیل ہے. اگر آپ جائیے کسی کے پاس تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی بغیر دلیل کے ہے، ہر ایک کے پاس ایک دلیل ہے، ہر ایک کی بات ہے. تو آپ نے انتخاب کس کا کرنا ہے؟ ایک شہر کا انتخاب کرنا ہے. تو قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ آپ نے کیسے انتخاب کرنا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ بالکل اسی طرح سے جیسے مختلف عقائد ہیں، مختلف دلیلیں ہیں، تو قرآن کہتا ہے سورہ زمر کے اندر فبشر عبادی، میرے بندے وہ ہیں، آپ ان کو بشارت دیجیے. خدا کے بندے کون سے ہیں؟ خدا انہیں فرماتا ہے بشارت دیجیے الذین یستمعون القول، جو تمام باتوں کو سنتے ہیں. اور یستمعون القول، اور یستمع ایک ہوتا ہے سمع، ایک ہے یستمع. یستمع یعنی بات کو کان لگا کے سننا، غور سے سننا. کچھ لوگ سنتے ہیں لیکن گنگرے ہوتے ہیں، نیند آ رہی ہوتی ہے، اور وہیں پہ جو ہے وہ اپنا سنتے بھی جاتے ہیں. اور بعض آپ کو بیچارے تھکے ہوتے ہیں، کسی نے رات کی جاب کی ہوتی ہے اور کوئی ویسے ہی تھکا ہوا ہوتا ہے، اور جس کو کہیں نیند نہیں آتی یا نماز میں نیند آ جاتی ہے اور یا مجلسوں میں نیند آ جاتی ہے. تو ہر آدمی جو ہے وہ اس میں نہیں ہوتا. لیکن خداوند متعال کیا چاہتا ہے کہ آپ پیغام کو سنیں، اور کیسے سنیں؟ بولو یستمعون القول، کان لگا کے سنیں. خدا نے فرمایا بشارت ہے، خوشخبری ہے کن لوگوں کے لیے؟ وبشر عبادی الذین یستمعون القول، جو بات کو کان لگا کے سنتے ہیں. اور آپ ہر آدمی کی بات کان لگا کے سنیں گے. ہر کوئی مختلف مشورے دے گا. جب ہر کوئی مختلف مشورے دے گا تو آپ کے لیے دو صورتیں ہوگی. یا تو انسان کنفیوز ہو جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں لگے گا کہ جانا کدھر کو ہے. کیونکہ چار راستے پتہ چل کے بعض بات
इंसान जो है वो ऐसी जगह पे रुक जाता है जहाँ पे चौराहा होता है और वहाँ पे रुक के फैसला करे तो पीछे वाले हाथ मारना शुरू करते, भाई जल्दी चलो आगे करो। तो इसी तरह से अगर इंसान जो है इस दुनिया में रुक जाए तो फैसला भी नहीं कर पाता। तो ज़रूरी है कि इंसान अपने एक रास्ते को मुतय्यन करे, अपनी राह को मुय्यन करे, क्योंकि रास्ते तो मुख्तलिफ जाने जाते हैं। बाद लोगों का ये होता है कि इंसान जल्दी जल्दी चले। एक जगह हम कहीं जा रहे थे और रास्ता हमें मालूम नहीं था, यानी कि गलियों का पता नहीं था, मंजिल का पता था। तो जैसे ही एक जगह पे रुके तो चार जानिब पे रास्ते जा रहे थे, तो पीछे जो आप बैठे थे वो कह रहे थे जल्दी करो जल्दी करो। तो बेचारा ड्राइवर पूछ रहा था किधर जाना है, कहा जल्दी करो जल्दी जहाँ भी जाओ। अब वो जल्दी करे कहीं भी चला जाए तो वो मंजिल पे कभी पहुँच पाएगा? यानी इसका मतलब ये कि हर जल्दी इंसान को मंजिल में पहुँचाती बोलो नहीं है। कुछ लम्हे इंसान को सोचना भी पड़ता है। अगर इंसान सोचे नहीं कभी भी मंजिल पे पहुँच नहीं पाएगा। तो खुदा भी यही चाहता है, फबशिर इबादी, मेरे बंदों को आप बशारत दे दीजिए। खुदाया तेरे बंदे कौन से हैं? तो मैं अल्लज़ीना यस्तमीऊनल कौल, मेरे बंदे वो हैं जो बात को गौर से सुनते हैं। जब मुख्तलिफ बातों को गौर से सुनेंगे तो इनमें मुख्तलिफ बातें हो जाएगी, तो या तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, और मैं मेरे बंदे कंफ्यूज भी बोलो नहीं होते, क्योंकि जो कंफ्यूज हो गए वो तो कूफे के लोग थे, जो कंफ्यूज हो गए वो बसरे के लोग थे। उन्हें तो पता ही नहीं चला कि ये जो है वो वक्त किस चीज़ का है। जो कंफ्यूजन में पड़ गए वो तो मक्के के लोग थे। यानी उन्हें यही नहीं पता कि अगरचे तवाफ दीन में है, हज दीन में है, तौहीद के नारे दीन में है, रसूल के रोज़े की ज़ियारत बोलो दीन में है, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त है। ऐसा नहीं है कि जब करबला जाने का वक्त हो और कोई काबे के तवाफ करने लग जाए, ये नहीं है। अगर आप नमाज दीन में है और एक ज़रूरी इबादत है। एक बच्चा तालाब में गिर रहा है और एक आदमी दीनदार मुत्तकी परहेज़गार उस बच्चे को देख रहे हैं कि वो तालाब में जाके गिरने लगा है, ये कहते हैं अल्लाहु अकबर, और नमाज को शुरू कर देते हैं। और बच्चे के माँ बाप जब आएंगे, कहा जी मुफ्ती साहब आपने देखा नहीं मेरे बेटे को? कहा मैंने देखा था। कहा आपने पकड़ा क्यों नहीं? कहा मैं नमाज पढ़ रहा था। तो क्या कहेंगे? भाई वाय तेरी नमाज में, लानत है ऐसी नमाज में, तो बच्चा डूब गया हमारा, तू नमाज पढ़ता रह गया। यानी इसका मतलब ये है कि नमाज की कज़ा हो सकती है, लेकिन वो एक ऐसा अमर है कि अगर बच्चा डूब जाता है तो उसको दोबारा बचाया नहीं जा सकता। तो इसका मतलब है कि हर शय का एक अमल है, एक वक्त है। अगर इंसान उस वक्त पे वो अमल नहीं करता, जैसे आप पंजाबी में कहते हैं वेले दिया नमाजा, तो बोलो, तो उसके बाद वेले की टकरे, वक्त के ऊपर एक इबादत है। वक्त पे हमने अगर अमल नहीं किया तो उसके बाद करते रहे, कोई भी फायदा बोलो नहीं है। तो जो फैसला है वो भी वक्त पे, कदम भी सही वक्त पे रखा जाए। बात बंदों को बात अब याद आती है जब महफिल गुजर जाती है। जब महफिल में बात होती रहती है, मुनाजरा होता रहता है, बातें होती रहती है, चुप करके सुनते रहते हैं, कोई भी जवाब नहीं देते, कोई भी दलील नहीं लाते। जैसे ही घर पहुँचते हैं, गाड़ी रुकती है, कहा मुझे ये बात की याद आ गई, इस सवाल का ये जवाब था, उस सवाल का ये जवाब है, उसका कोई भी फायदा बोलो नहीं है। यानी आप देखिए कि हर शय वक्त के ऊपर है। अगर वक्त के ऊपर आपने अमल नहीं किया तो फायदा नहीं है। हर चीज़, यानी आप बिजनेस करते हैं तो जो कस्टमर आपके सामने है, डेली की इस वक्त हो सकती है, जब चला जाए आप जितना भी अखलाक दिखाते रहे, कोई भी फायदा नहीं है। जवानी का वक्त है अमल करने का, मेहनत करने का। जो जवानी में नहीं करते, बुढ़ापे में कितनी भी करते रहे, वो बात बन नहीं पाएगी। शब आशूर एक वक्त है। अगर कोई फैसला करके अब आ गया करबला में, ये वक्त है। लेकिन अगर कोई 11 मुहर्रम को आ गया, अब वक्त गुजर चुका है। जैसे गिलास ऑफ वाटर, पानी का एक गिलास है, इसकी कितनी वैल्यू है? अगर पानी के गिलास की अगर वैल्यू देखें कितनी है, पूरी दुनिया में अगर एक गिलास ऑफ वाटर की वैल्यू लगाई जाए तो $1 से ज़्यादा नहीं, ये 100 रुपये से ज़्यादा, 200 रुपये से ज़्यादा बोलो पूरी दुनिया में, और वर्ल्ड लेवल पे लगाई जाए तो अमेरिका से लेके यहाँ तक इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर यही गिलास ऑफ वाटर को आप रोज़े आशूर रख लें, रोज़े असरे आशूर इसकी वैल्यू रखें तो कितनी वैल्यू बनती है? अगर वो कहें कि हम $100 में गिलास देंगे तो आप खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? हुसैन के बच्चों को पानी चाहिए,
حسین کے بچے پیاسے ہوں اور وہ کہ جی گلاس کی ویلیو $100 ہے، تو کوئی کہے گا جی مہنگے ہے؟ اگر وہ $1000 رکھتے ہیں اور اگر وہ $1 ملین رکھتے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیے کہ پیسے کی بات تو پیچھے رہ گئی، اگر انسانی جانوں کی قیمتیں رکھی جائیں کہ گلاس کا ایک گلاس تب ملے گا جب ایک انسان جان دے گا، تو کتنے حسین کے ساتھی ہیں کہ جانے دیں گے؟ کوئی ان میں سے ہے کہے گا یہ سودا مہنگا ہے؟ کوئی بھی ایسا انسان نظر آئے گا؟ اور اگر میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ عشق حسین خدا نے جو مومنوں کے دلوں میں عطا کیا ہے اور مسلمین کے دل میں جو عطا کیا ہے، محبت عطا کی ہے، کہ اگر عصر عاشور ایک گلاس پانی کا ہو اور جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کو اگر اپنی جانیں دینی پڑے اور حسین کے لیے گلاس پانی کا پیش کرنا پڑے تو یہ سب اپنی جانیں دے دیں گے اور پانی کا گلاس لے لیں گے۔ یعنی پانی کا گلاس ہے اور عصر عاشور اتنا مہنگا ہے، حتیٰ یہ کہ مسلمین کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں اتنی محبت پائی جاتی ہے، اتنا عشق حسین پایا جاتا ہے کہ یہ تمام اپنی جانیں دے دیں گے سوائے نصبیوں کے، اور حسین کے لیے وہ گلاس کا پانی لے کے آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عصر عاشور ساری انسانیت کی جانیں ایک طرف ہے اور ایک گلاس کے پانی کی قیمت بولو ایک پہلو میں ہے، لیکن پھر بھی یہ گلاس ان کو سستا نظر آتا ہے۔ یعنی وقت کی اتنی قیمت ہے، وقت کی انسان کو قدر کرنی چاہیے، لیکن اگر یہی شام غریبہ ہے اور پھر گلاس ہے، اس کی کیا ویلیو ہے؟ اب ہر کوئی پانی پی سکتا ہے، اب وہ ویلیو نہیں رہ گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کے اوپر جو ہم محرم کے دنوں میں فیصلہ کر سکتے ہیں وہ ہم رمضان میں فیصلہ نہیں کر سکتے، وہ ہم سفر میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو ابھی آمادہ نہیں کیا 10 محرم کے لیے تو آپ یقین جانیے کہ سفر بھی ہمارا آمادگی میں نہیں گزرے گا۔ جب انسان آمادہ نہ کرے، جو وقت کو آمادہ کرنے کا، ابھی یہ وقت ہے ہمیں حسین ابن علی کو اپنے آپ کو حسین کی بارگاہ میں پیش کرنے کا۔ اگر ابھی ہم سستی دکھائیں گے، اگر ہم کاہلی دکھائیں گے، ابھی اگر عشق کو ایجاد نہیں ہوا، اگر ہم حسین کو سمجھے نہیں اور اپنے آپ کو 10 محرم کے لیے تیار نہیں کیا، تو آپ دیکھیے کہ جو ہماری جو کربلا ہے وہ اور ہوگی اور حسین ابن علی کی کربلا اور ہوگی، کیونکہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں وہی لوگ جا پائیں گے جنہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ فبشر عبادی، میرے بندوں کو بشارت دے دیجیے۔ میرے بندے کون سے ہیں؟ الذین یستمعون القول، میرے بندے وہ ہیں جو بات کو کان لگا کے سنتے ہیں اور اس کے بعد کنفیوز نہیں ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی آیا، ایک مداری آیا، اس نے چٹکلا مارا، ادھر سارے احباب کنفیوز ہو گئے، ان کا یہ حور نے کون سی نمازیں پڑھی تھی؟ اصحاب کہف کا کتا جب جنت میں جا سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ تو ادھر لوگ کہتے ہیں واجبہ۔ وہ بھائیوں، کتے کا مقابلہ کس سے ہوتا ہے؟ کتے کا مقابلہ کتے سے ہوتا ہے، اور انسانوں کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ ہمارا اصحاب کہف کا سے ہوگا، اور کتے کا مقابلہ بولو کس سے ہوگا؟ یہ کہ اپنے آپ کو انسان کتے سے موازنہ کرنا شروع کر دے کہ انسانیت کی توہین ہے۔ تو ضروری ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو بھی چٹکلا مارے تو ہم جو ہے وہ اس سے اپنا کریں، نہیں۔ الذین یستمعون القول، میرے بندے وہ ہیں جو بات کو غور سے سنتے ہیں، فیتبعون، اور اتباع کرتے ہیں کس کی؟ جو بلا لے، فرمایا فیتبعون احسن، احسن کی، یعنی سب سے بہترین کی اتباع کرتے ہیں۔ اگر آپ کربلا میں اور اس تمام شہروں کا مقایسہ کیجئے، اگر آپ دیکھیں کہ سب سے بہترین جگہ جو آپ کو نظر آئے گی وہ کربلا نظر آئے گی، اور سب سے بہترین جو امام نظر آئے گا وہ حسین ابن علی کی ذات نظر آئے گی، اور جو سب سے بہترین بات نظر آئے گی وہ حسین ابن علی کی اتباع نظر آئے گی، اور جو سب سے بہترین نعرہ نظر آئے گا وہ لبیک یا حسین کا نظر آئے گا۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ فبشر عبادی، میرے بندوں کو بشارت دیجیے، الذین یستمعون القول، میرے بندے وہ ہیں جو بات کو
غور سے سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور انتخاب جو کرتے ہیں وہ سب سے بیسٹ کا کرتے ہیں، سب سے احسن۔ ایک ہوتا ہے حسن اور ایک ہوتا ہے سمپل قبول۔ فرمایا نہیں، آپ نے جو انتخاب کرنا ہے وہ بیسٹ کا کرنا ہے، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔ فرمایا اگر کوئی احسن کا انتخاب کر دے تو اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ بندے ہیں جن کی انہیں ہدایت کی۔ یعنی کہ اگر کوئی حسن کا انتخاب کرے وہ نہیں، احسن سب سے بہترین، اور اس کے بعد اوپر ممکن ہی نہ ہو سکے۔ فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ بندے ہیں جن کی میں ہدایت کرتا ہوں، اولئک ھم اولو الالباب، اور ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ صاحب لب ہوتے ہیں۔ یعنی جو بھی احسن کو انتخاب کرے گا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ صاحب لب ہوگا۔ لب کسے کہتے ہیں؟ تم جو بادام ہے اور بادام کے اندر ایک مغز پایا جاتا ہے، اس کو لب کہتے ہیں۔ پہلی بات جیسے اخروٹ ہے، اخروٹ کا اندر ایک مغز پایا جاتا ہے، اس کو لب کہتے ہیں۔ اچھا یہ لب جو ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ نے ایک چھلکے میں رکھا ہے۔ چھلکے میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ بادام کو چھلکے میں رکھا ہوا ہے، اخروٹ کو ایک چھلکے میں رکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے جانور ہیں جو پھلوں پہ حملہ کرتے ہیں، اور بہت سے جانور ہیں اور پھلوں پہ جب حملہ کرتے ہیں تو پھل کھانا چاہتے ہیں، لیکن خداوند متعال نے بعض پھلوں پہ جانور بھی کھا لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ لیکن یہ طوطا، یہ مینا، یہ بڑے بڑے دوسرے جو پرندے ہوا میں چلتے ہیں، لیکن جس وقت بادام میں آتے ہیں تو بادام کے اوپر چونچ مارتے رہتے ہیں، لیکن اندر جو مغز ہے، لب ہے، بولو، اس کو کھا نہیں سکتے۔ اخروٹ کے اندر جو ہے لب جو ہے اس کو کھا نہیں سکتے، البتہ وہ سبز رنگ کا جو چھلکا ہے اس کو چونچ مارتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بادام کو کھا لیا ہے، ہم نے اخروٹ کو کھا لیا ہے۔ کیا خود کسی نے کہا کہ لقمہ ہر پرندہ، ہر جو ہے لقمہ ہر مرغی انجیل نہیں، انجیل اللہ نے ہر مرغی کے لیے نہیں بنائی۔ کچھ پرندے تو زمین میں صرف چلنے کے لیے ہوتے ہیں، رینگنے کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ نجاست بھی کھا لیتے ہیں، اور پرواز ہر ایک کو میسر بولو نہیں ہے، اور جنہیں پرواز میسر ہے ان میں بھی انجیل ہر ایک کو میسر نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہر ایک کو بھی کربلا کی زمین میسر نہیں ہے۔ کوئی تو مکے میں ہی رک جاتے ہیں، اور کربلا جانا بھی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ انہی کو نصیب ہوتا ہے جو حسین ابن علی کو اپنا امام بنا دیتے ہیں۔ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ لب کسے کہتے ہیں؟ لب اسے کہتے ہیں جیسے ایک بادام ہے، بادام کے اندر جو مغز ہے، برحال نے اس کو چھلکے میں کیوں رکھا؟ فرمایا اس لیے کہ انسان میں اور جانور میں فرق رہے، کہ جانور بھی اس تک آئے گا اور انسان بھی آئے گا۔ جانور اس کے چھلکے پہ رک جائے گا، چھلکے کو توڑ نہیں سکے گا، انسان ہے جو توڑ لے گا۔ بس جو خداوند متعال نے اپنے بندوں کی جو نشانی بتائی ہے وہ یہ صاحب لب ہے۔ ہر حق کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے۔ جو انسان نفاق دل میں رکھتا ہے وہ چھلکے پہ آگے رک جاتا ہے، یعنی کربلا کے پیچھے کوفہ ہے۔ جس انسان کے اندر نفاق پایا جاتا ہے وہ کوفے پہ رک جاتا ہے، اور کربلا تک وہی جاتا ہے جس کے دل میں بھی حسین پایا جاتا ہے، جس کے دل میں بھی بولو حسین پایا جاتا ہے۔ بشیر عباد، میرے بندے وہ ہیں جن کو آپ بشارت دیجیے۔ اور یہ کون سے بندے ہیں؟ جو خدا کی بارگاہ تک پہنچتے ہیں۔ کیسے پہنچتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ احسن کو انتخاب کرتے ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ احسن کو انتخاب کرتے ہیں۔ اولئکہ، یہی وہ بندے ہیں جن کو صاحب لب کہا جاتا ہے۔ جو صاحب لب ہے انہی بات کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں۔ اگر ہم راز کربلا نہ جانیں اور تو ہمارے لیے کوئی بھی فائدہ نہ ہو پائے گا۔ بہت سے لوگ ہیں وہ کربلا کے راز تک نہیں پہنچتے۔ کربلا میں دو باتیں ہیں، ایک بات مرکزی بات ہے اور ایک ضمنی بات ہے۔ بعض کا مرکزی باتیں یعنی جو اصل رستہ ہے، ضمنی باتیں جو سائڈ پہ آ جاتے ہیں۔ آپ نے ایک منزل پہ جانا ہے تو رستے میں بہت سی، جیسے آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، آپ موٹر وے سے ملتان جا رہے ہیں تو رستے میں بہت سے ایگزٹ آئیں گے، تو یہ ضمنی رستے ہیں، اور نشانی بھی دی جائے گی یہاں پہ چلے جائیے، یہاں پہ چلے جائیے، لیکن آپ نے جو جانا ہے وہ ملتان تک جانا ہے، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس اپنے ٹارگٹ تک رہیں۔ تو اسی طرح سے گفتگو
کے اندر بہت سے پہلو آتے ہیں باتوں کے اور بہت انسان سائڈوں پہ نکل جاتے ہیں. تو یہ کیا ہے, یہ اپنے منزل تک نہیں پہنچ پاتے, یہ جو ہے سائڈوں پہ نکل جاتے ہیں. اسی طرح سے کربلا تک پہنچنے کے لیے بہت سے راستے آئیں گے, لیکن انسان وہ ہے جو کربلا تک اپنے آپ کو پہنچائے. اگر ہم کربلا تک ہی نہ پہنچے تو بولو بات نہیں بن پائے گی. یہ اہل بیت اللہ نے کیوں عطا کیے؟ تاکہ ہم ان سے خدا تک پہنچے. اور اگر خدا تک ہی نہ پہنچے, بولو اگر انہی کو خدا مان لیا تو بات بن نہیں پائے گی. کیا کسی نے خوب کہا کہ حیدر کو جو کہتے ہیں بجا کہتے ہیں, حیدر کو جو کہتے ہیں بجا کہتے ہیں, نبی آپ انہیں صلی علیہ کہتے ہیں. رسالت میں آپ کی ذات خود درود پڑتی ہے. حیدر کو جو کہتے ہیں بجا کہتے ہیں, نبی آپ انہیں صلی علیہ کہتے ہیں. حیدر تک جو پہنچا تو خدا تک پہنچا. آقا کو میرے دستے خدا کہتے ہیں. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو کربلا تک پہنچائیں, کیونکہ یہ جو تنظیموں کی وابستگیاں, اداروں کی وابستگیاں, شخصیت کی وابستگیاں, یہ انسان کو کربلا جانے نہیں دیتی. آپ دیکھیے کربلا میں کیا ہے, کربلا میں مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں, مختلف گروہ بندیاں ہیں, جڑے بندیاں ہیں. ایک بنو امیہ کی ہے, ایک یزید کی پارٹی ہے, بنو امیہ کی ہے, اور ان کے بھی دو حصے ہیں. کچھ یزید کے ساتھ ہیں, کچھ جو ہے امام حسین کو خط لکھ رہے ہیں مختلف مقاصد کے لیے. اور جو حسین ابن علی کے جن کے دلوں میں نام ہے, زبانوں پہ نام ہے, ان میں بھی مختلف آباد ہیں, یہ بھی خط لکھ رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں وہاں پہ کچھ علاقائی رہبر ہیں, اور ایک امام حسین نے رہبر بنا کے بھیجا ہے, جو ہے وہ سلمان بن سرخ فضائی, وہ اپنے قبیلے کے سربراہ ہیں. مختار سکتی وہ اپنے قبیلے کے سربراہ ہیں. جو ہے ابراہیم ابن مالک اشتر اپنے قبیلے کے سربراہ ہیں. آنی عروہ یہ اپنے قبیلے کے ہیں. اور اسی طرح سے امام حسین نے جسے بنا کے بھیجا ہے وہ مسلم بن عقیل ہے. تو مختلف احباب ہیں. اور جس وقت مسلم بن عقیل نے کہا قیام کرو عبید اللہ بن زیاد کے خلاف, جب حضرت ہانی گرفتار کر لیے گئے تو انہوں نے کیا کہا, وہ جو علاقے کے رہبر تھے انہوں نے کہا جی رک جائیے, امام حسین آ جائے, ہم قیام کر لیں گے, اپنی جانیں بھی دے دیں گے. اب ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ حضرت مسلم کی بات ماننی ہے یا اپنے علاقے کے رہبر کی بات ماننی ہے, اور یہ انہی کے بات مان کے اور مسلم کا ساتھ نہیں دیا. تو یہی ہے کہ انسان کربلا جانے سے مراد یہ ہے کہ اپنی وابستگیاں انسان کی جس علاقے خطے سے ہے وہاں سے ختم کر کے اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے جائے جہاں پہ حسین ابن علی کی آواز انسان کو سنائی دے, اور انسان وہاں پہ حسین ابن علی کو لبیک کہے. اور اگر وہاں پہ لبیک کہے گا تو انسان خدا تک پہنچ جائے گا. درود پڑے گا مولانا. مومن کرام, جو ہمارے لیے ایک چیز ضروری ہے کہ کربلا سمجھنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک رکاوٹ یہ ہے کہ انسان کا آبائی طریقہ. جس انسان جس علاقے میں جس خطے میں پیدا ہوتا ہے وہاں پہ کچھ رسم و رواج پائے جاتے ہیں, اور انسان اس رسم و رواج کو سمجھ لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سارے کا سارا یہی دین ہے. جیسے جو لوگ انہوں نے ملاوٹ والا دودھ پی لیا ہے, اب وہ ملاوٹ والا دودھ پیتے رہتے ہیں, اور ایک مرتبہ ان کو خالص دودھ دے دیا جائے, وہ کیا سمجھتے ہیں یہ دودھ آج صحیح نہیں ملا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو ملاوٹ والے دودھ کی عادت پڑ گئی ہوتی ہے. جنہیں وہ جو امرود ہے جو کیڑے والے کھانے کی عادت پڑ جائے, ایک مرتبہ صحیح کھا لے تو کہتے ہیں آج امرود صحیح نہیں ہے. جنہیں کڑوے بادام کھانے کی عادت پڑ جائے, انہیں میٹھا بادام مل جائے تو آج بادام میں طاقت نہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ انسان جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے اس ماحول کی وابستگیاں اس کے لیے ایک شلکے کی صورت بن جاتی ہے, رکاوٹ بن جاتی ہے کہ وہ انسان کو سمجھ پائے. تو اب ایسے موقع پہ خداوند نے متعلق فرمایا میرے چاہنے والے اور میرے بندے وہ ہیں, فبشر عباد, میرے بندے وہ ہیں جو لب تک پہنچ جاتے ہیں, یعنی رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں اور اس کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں. یعنی کیا مطلب, کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان جب خدا کا پیغام جب اس تک پہنچتا ہے تو پہلے ایک پیغام اس تک پہنچ چکا ہوتا ہے, وہ آبا کا پیغام ہے, وہ پیغام اس کے علاقے کا ہے,
وہ تہذیبوں کا پیغام ہے، وہ رسم و رواج کا پیغام ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ آ جاؤ اِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے آ جاؤ الہی دین کی طرف، آ جاؤ اس دین کی طرف جس پہ رسول تم کو لے کے آیا ہے، رسول جو لے کے آیا اس دین تک لے آؤ۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، ہمارے لیے تو وہی کافی ہے جو ہمارے آبا نے ہمیں دیا ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، اور نادانوں یہ تو بتاؤ، آج اپنے آبا کی بات کرتے ہو، اپنی سنتوں کی بات کرتے ہو، اپنے رسم و رواج کی بات کرتے ہو، کم اس کو چھوڑیں گے؟ بولو نہیں۔ لیکن یہ تو بتاؤ، أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، اگر باپ تمہارے میں عقل نہیں تھی، اس نے تعلیم حاصل نہیں کی تھی، آبا میں عقل نہیں تھی، تو تم کیا اسی پہ رکھو گے؟ ولا یاتدون، اور ہدایت کو نہیں پاؤ گے۔ اگر وہ پانی والا دودھ پیتے رہے، تم اپنی نسل کو پانی والا ہی دودھ پلاتے رہو گے۔ اگر وہ دین وہ لیتے رہے جو رسم و رواج کا پابند تھا، کیا تم خالص دین کی طرف نہیں آؤ گے؟ تو کون سا انسان ہے جو یہ کہے کہ جی میں اسی ناخالصی پہ رہوں گا؟ انسان کی بندگی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خالص دین کی طرف لے کے آئے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس کربلا کی طرف لے کے آئیں، کہ وہ کربلا جو ہمیں عزت اور ذلت کا راستہ بتاتی ہے، وہ کربلا ہمیں نماز اور روزے سے آگے کا پیغام دیتی ہے، وہ کربلا جو ہمیں امامت کا پیغام دیتی ہے، وہ کربلا جو ہمیں عزت کے ساتھ رہنا سکھاتی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان رسومات سے نکل کے، ان کالے کپڑوں سے نکل کے اس پیغام تک بھی تو آئے جو پیغام حسین ابن علی صحرائے کربلا میں دیتے ہیں۔ وہ پیغام کیا ہے؟ حسین ابن علی آواز دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان الدائی ابن الدائی قد رکضنی من الذلہ وحیہات من الذلہ، اس ناپکار کے ناپکار بیٹے نے مجھے دو راہیں پہ چھوڑا ہے، ایک راہ ذلت کا راستہ ہے، ننگی تلواروں کا راستہ ہے، ایک ذلت کا راستہ ہے۔ فرماتے ہیں وہ ذلت ہم سے دور ہے۔ آئیے سب مل کے وحیہات من الذلہ، هيهات من الذلة، 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 هيهات من الذلة۔ تھکیے نہیں، ہم تھکیے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ بات کربلا یہ نہیں ہے، سننے سنانے کا نام نہیں ہے، جیسے قرآن پڑھائی کی کتاب نہیں ہے، ہم نے اسے پڑھائی کی بنا دی ہے۔ قرآن حفظ کی بھی کتاب نہیں ہے، اس جیسے قرآن پڑھائی کی کتاب نہیں ہے اور حفظ کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے۔ بس یہ کربلا میں جو مجلسیں ہیں یہ سنائی کی بولو نہیں ہے کہ ہم نے ایک مجلس ادھر سنی ہے، ایک مجلس ادھر سنی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک مرتبہ جو ہے وہ آپ کے لاہور کے ایک علاقے میں نارتھ لاہور میں پڑھنے کا موقع ملا، تو وہ دیکھا میں نے مجالس کا جو حال ہے، جو قدیمی ترین لاہور ہے، جہاں پہ گیٹ معین کیے گئے ہیں کہ یہ لاہور کا گیٹ ہے، یہ کوئی گیٹ ہے، وہاں پہ جیسے ہی جو مصائب شروع ہونے لگتے ہیں اس سے پہلے بچے تبرک لے کے نکل جاتے ہیں، اور مصائب ابھی شروع نہیں ہوتے خواتین لائن لگ جاتی ہیں، اور جو مصائب شروع ہوتے ہیں تو مرد اٹھنا شروع کرتے ہیں، یہ مجلس دوسری میں جاتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وہ سنائی کی مجالس ہے کہ اتنی مجلسیں ہم نے سن لی ہے، یہ بھی سن لی ہے اور یہ بھی سن لیا ہے۔ کربلا اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے سنائی کرنی ہے، نہ دہرائی کرنی ہے، بلکہ اس کا نام ہے کہ ہم نے سب نے مل کے حسین ابن علی کی اتباع میں آنا ہے۔ تو سب مل کے تھکیے نہیں، وَحَيْحَاتْ مِنَ الذِّلَّةِ، هيهات من الذلة، 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 هيهات من الذلة۔ کہ جب انسان آبا جو ہے، آبا و اجداد، یہ رسومات انسان کو روک لیتی ہیں، یہ انسان کو الہی دین سمجھنے نہیں دیتے۔ جنہوں نے حسین ابن علی کو کربلا میں نہیں دیکھا، رسم و رواج میں دیکھا ہے، انہیں حسین سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ جنہوں نے قرآن کو حفظ میں سمجھا ہے، ان کو میدان عمل میں قرآن سمجھ نہیں آ سکتا۔ جنہوں نے قرآن کو صرف قرات کے لیے رکھا ہے اور مردوں کو بخشوانے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو وہ پڑھتے جا رہے ہیں کہ آج 10 پارے پڑھ لیے، کس لیے؟ آج فلاں مردہ بخشا گیا ہے اور آج یہ مردہ بخشا جائے گا۔ تو بھائی قرآن کس کے لیے؟ وہ ہم جب کوئی مردہ مر جاتا ہے تو اس کو بھی ہم قرآن سنانا شروع کر دیتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ، بولو وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اس مردے کو سناتے ہیں کہ
کہ آپ خدا کی جانب سے آیا ہے اور خدا کی طرف جانا ہے، وہ مردہ کیا کہتا ہے؟ بھائی میں تو جا رہا ہوں تو اپنا سوچ، یہ میرے لیے یہ آیت نہیں ہے، یہ تو ہر گمراہ کے لیے آیت ہے کہ جو بھٹکا ہوا ہے، جس کو رستہ معلوم وہ لوگ نہیں ہے، جسے پتہ ہی نہیں کہ جانا کدھر کو ہے، یہ آیت اس کے لیے ہے۔ یعنی ہر گمراہ کے لیے قرآن جو ہے وہ پیغام ہے۔ اسی لیے قرآن مجید جیسے ہر گمراہ کے لیے ہے، یہ کربلا صرف شیعوں کے لیے بولو نہیں ہے، یہ تمام وہ انسان جو مقصد خلقت بول چکے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ خدا نے پیدا کس لیے کیا ہے، وہ کعبے کے طواف میں لگ گئے ہیں، یا تسبیح لے کے دین سمجھ بیٹھے ہیں، یا قرآن کی دہرائی کو دین سمجھتے ہیں۔ اللہ نے ایک کربلا رکھی تاکہ جس انسان کو پوری زندگی دین سمجھ نہ آ سکے، وہ اگر چاہے تو عاشور کے ایک دن میں کربلا کو سمجھ جائے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید جیسے ایک رات میں نازل کیا ہے، اسی طرح سے کربلا کو بھی ایک دن میں سمجھایا ہے کہ کربلا کس چیز کا نام ہے؟ کربلا قربانی کا نام ہے، اور کربلا اپنے آبا کی سنت کو چھوڑ دینے کا نام ہے۔ یہی تو امام حسین نے فرمایا کہ دیکھو جب تمہارے آبا کی سنتوں پہ حملہ کیا جاتا ہے تو تم چیخ اٹھتے ہو۔ کوئی سنت انسان سے اگر چھوٹ جائے، کوئی رسم چھوٹ جائے تو سب جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ شیشہ، کبھی کتنی رسمیں دکھائی جاتی ہیں شادی میں، کبھی شیشہ دکھانے کی رسم ہے، کبھی جوتی چھپانے کی رسم ہے۔ ایک شادی میں وہ شیشہ نہیں دکھایا گیا دولہے کو، جہاں دلہن دکھائی جاتی ہے، تو ساس جو ہے کتنا اثر ہوتی رہی کہ میرے بیٹے کو دلہن شیشے میں نہیں دکھائی گئی، ویسے بھی اس نے دیکھ لی ہے، لیکن رسم و رواج کے اتنے پابند ہیں کہ ایک رسم ٹوٹ جائے انسان کہتا ہے یہ وہ رسم نہیں دیکھی، وہ رسم رہ گئی۔ تو امام حسین نے فرمایا دین جو ہے وہ پامال کیا جا رہا ہے، دین جو ہے اس وقت اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، لیکن تم ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ ہمیں یہ ایام تدبر کا ایام ہے، غور کرنے کا ایام ہے کہ کیا ہمارا حال ویسا تو نہیں ہے کہ آج دین کس طرح سے پامال ہو رہا ہے۔ یہ امت جو کہ اتباع رسول میں ہے، یہ امت جو امامت امیر المومنین میں ہے، ان میں کتنے ہی نصیری ہو رہے ہیں، کتنے ہی غالی ہو رہے ہیں، کتنے ہی ممبروں پہ توحید پہ تیر لگ رہے ہیں، اور یہ سنائی کی مجلس ہے جی میں نے اتنی سن لی ہے اور اتنی رہ گئی ہے۔ بھائی وہ آج سنائی کی نہیں، آج درائی والی بات نہیں ہے، یہ کربلا قیام کا نام ہے کہ ہر انسان نے اپنا دیار عشق میں مقام پیدا کرنا ہے اور اس جگہ پہ کربلا میں پہنچ جانا ہے۔ یہ اس چیز کا نام ہے، کربلا اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنے آپ کو کربلا پہنچا۔ اگر ہم کربلا نہیں پہنچے تو مومنین کرام بات نہیں بنے گی، مگر رسم و رواج کے درمیان میں ہم کتنا ہی پھنس گئے، ہم نے کتنے ہی تبرک بھی کا لیے اور کتنے کالے لباس بھی پہن لیے، لیکن اگر اپنے دل کو حسین کے لیے آمادہ نہیں کیا تو بات نہیں بن پائے گی۔ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کریں۔ کیا خوب کہا حکیم امت نے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو تو سکوت لالا اور دل سے کلام پیدا کر، اور تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بے فقیری میں نام پیدا کر۔ جیسے کربلا والوں نے اپنا مقام پیدا کیا، تو اسی طرح سے اس دیار ظلمت میں، اس دیار بے دینی میں جہاں پہ توحید کو برتیر لگ رہے ہیں، وہاں پہ بے حس بن کے ہمیں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ اگر حسین پوچھتے رہے، ہم تو دعویٰ کر دیں گے روزہ حشر جا کے کہ مولا ہم آپ کے پیروکار ہیں، ہم آپ کی اتباع میں ہیں، آپ ہمارے مولا اور آقا ہیں، آپ نے کیا فرمائیں گے کہ تیرے میں اور میرے میں کوئی بات مشترک نظر آتی نہیں ہے، میں سراپا قیام ہوں، تو سراپا قعود ہے، یہ میرے ساتھ جتنے تھے سب نے قیام کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، اگر آپ جا کے دیکھیے کتنے لوگ نصیری ہو رہے ہیں اور ہم کہیں جناب ہم نے اتنے جگہ جو ہے وہ مجلس اٹینڈ کر لی ہے نا، بات یہ کہ آج ہمیں دیار عشق میں مقام پیدا کرنا ہے، اور یہ جو ذلت ہماری قوم کو نصیب ہو رہی ہے معذرت کے ساتھ جو ہمیں مل رہی ہے، ہمیں اس کو روکنا ہے۔ اگر آپ نے کوشش نہ کی تو بات بن نہیں پائے گی۔ ایک اہل سنت علماء کرام کا گروہ ہے واٹس ایپ کے اوپر، انہوں نے مجھے بھی ایڈ کیا ہوا، اور ایڈ کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ کے ذاکرین پڑھ رہے ہیں نا، آپ اس کا جواب دیں
تو جتنے بھی احباب ہیں وہ تیر لگاتے ہیں توحید کے اوپر اور علی اللہ اور علی رب کے نعرے لگاتے ہیں اور وہ فوراً ہمیں اسی گروپ میں بھیجتے ہیں جہاں پہ تمام اہل سنت علماء کرام ہیں، کوئی بھی عوام نہیں پائی جاتی، ان کے اسکالرز ہیں، ان کے مفتی ہیں، ان کے احباب ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا آپ جواب دیجیے، تو ہمارے پاس سمپل ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ یہ کہنے والے شیعہ بولو یہ کہنے والے شیعہ نہیں ہے، وہ ایک جواب، ان کے پاس بھی ایک ہی جواب ہے، ہمارے پاس بھی ایک جواب، ان کے پاس بھی ایک جواب، ہم کہتے ہیں یہ شیعہ نہیں ہے، وہ کہنے کہ یہ شیعہ نہیں ہے، وہ جو 10,000 آدمی سن رہے ہیں بولو، وہ کہہ رہے یہ جو مجمع سن رہا ہے، یعنی کہ جیسے اہل سنت کے عالم دین تھے حسن نیازی، وہ اپنے مجمع سے کہتے تھے سنیوں سے کہ سنیوں تم سن کے سن ہو گئے ہو، تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سن کے سن ہو جانا ہے، کربلا سن کے سن ہونے کا نام بولو نہیں ہے، بلکہ سن کے قیام کرنے کا نام ہے، انہوں نے اس طرح سے قیام کیجئے کہ یہ ذلت جو ہمیں مل رہی ہے اس قوم کو، یہ ذلت ختم ہو جائے اور سب ہم توحید کے پرچم تلے آ جائیں اور سب واحد بن جائیں، اور آئیے سب مل کے کہو ہیہات من الذلہ، 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 ہیہات من الذلہ۔ جیسے ہیہات اس کو دہرائیے، دیکھیں ایک دفعہ آپ خطیب کو داد دینا چاہتے ہیں وہ اور بات ہے، ایک دفعہ آپ حسین کے پیغام کو یاد کرنا چاہتے ہیں، یہ جو باتیں ہیں نا یہ خطیب کی داد کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے جو حسین ابن علی کے آواز اور پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے، اگر خدا شاہد ہے، خدا گواہ ہے، اگر اتنا جملہ بھی اگر کوئی سیکھ لے اس کی ہدایت کے لیے کافی ہے کہ ذلت ہمارے لیے نہیں ہے، ذلت کی رائے ہمارے لیے نہیں ہے، ہم ہماری جانیں کٹ تو سکتی ہے لیکن ذلت کو قبول نہیں کر سکتی۔ حسین ابن علی یہی تو کہتے نظر آتے ہیں ان الدائی ابن الدائی قد رکزنی بین الذلت والذلت، کہ ایک ناپکار کے ناپکار بیٹے نے مجھے دو راہے پہ چھوڑا ہے، ایک رستہ ننگی تلواروں کا رستہ ہے اور ایک رستہ جو ہے آسائش کا ہے، آرام کا ہے، لیکن اس میں ذلت پائی جاتی ہے۔ اور حسین ابن علی فرماتے ہیں، آپ پوچھو گے نا حسین مولا حسین آپ کس رستے کو انتخاب کریں گے، تو کیا فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں ذلت کے رستے کو انتخاب نہیں کروں گا، میں عزت کے رستے کو انتخاب کروں گا۔ آپ پوچھو مولا حسین کیوں؟ وہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں اس لیے کہ میرا نانا رسول عزت ہے، یعنی وہ نانا جس کے کاندھے پہ میں سوار ہوتا تھا وہ نانا رسول عزت، اور وہ خدا جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ خدائے عزت ہے، اور میرا نانا رسول عزت ہے، وہ باپ جس کا میں بیٹا ہوں وہ امام عزت ہے۔ اور سنو کہ کیا امام حسین فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرماتے وہ ماں جس کا میں نے دودھ پیا ہے وہ ماں مائے عزت ہے، فرمایا جب جس کا خدا عزت ہو، جس کا رسول عزت ہو، اور جس کا امام عزت ہو، اور جس کی ماں عزت ہو، اس ذلت کی راہوں کو کیسے انتخاب کر سکتا ہے؟ مومنین کرام ہم کیسے اس راستے پہ چل سکتے ہیں جو ذلت کی راہیں ہو؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم حسین ابن علی سے عزت کا راستہ پائیں، عزت کی جو زندگی ہے وہ حسین ابن علی کے ساتھ زندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے واقعے میں اگر آپ دیکھیے وہی جو کربلا کا راہی نظر آتا ہے وہ عزت کے راستے پہ چلتا ہوا نظر آتا ہے اور اپنی جان بھی کٹاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ تو مجھے چند جملے مسائل کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے کربلا کے بن میں جس وقت حسین ابن علی مدینے سے چلے نا، ایک دو راہے پہ کھڑے ہوئے تو آپ نے کربلا کا راستہ انتخاب کیا، اور کربلا جانے سے پہلے حسین ابن علی توسل بہت ضروری ہے۔ مومنین کرام اپنے رسول سے توسل کیجیے، ان مجلسوں میں آپ خطیب کے لیے نہیں روئے، اپنی عاقبت کے لیے، صحیح رستے کے انتخاب کے لیے۔ حسین ابن علی نے بتایا، طریقہ بتایا کہ جب کربلا جانے لگے تو کربلا سیدھا نہیں گئے، پہلے اپنے نانا کے روزے کے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنی راہوں کو انتخاب کے لیے اہل بیت سے مدد لیں، ان سے توسل کریں، اور گئے نانا کے روزے پہ گئے، گریہ کیا، واپس آ گئے، دوبارہ پھر گئے، رات ہو گئی، پھر گئے، پھر گریہ کیا، پھر واپس آ گئے۔ پھر جب سحر ہونے لگی
پھر گئے، اور جب گئے تو اتنا گریہ کیا، میں کہوں گا شاید حسین ابن علی کو وہ تمام مناظر یاد آ گئے ہو، کیونکہ جب کبھی نانا کے پاس جاتے نانا گودی میں جگہ لے لیتے، اور ایک مرتبہ کبھی جب حسین ابن علی مسجد میں آتے، عید کا دن آ گیا، کہا نانا ہر ایک کے پاس سواری ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے، کہا بیٹا تو پرواہ نہ کرنا۔ اتنا پیارا تھا حسین، رسول پاک کو فرمایا بیٹا تو پرواہ نہ کرنا، اصحاب کے بچے گھوڑوں پہ سوار ہوں گے، تو اپنے رسول کے شانوں پہ سوار ہوگا۔ جب عید کا دن آیا تو ایک مرتبہ رسول نے اپنے نوازوں کو اپنے کندھے پہ سوار کیا اور اپنی زلفیں ہاتھوں میں دے دی، کہا بیٹا جدھر دل چاہے نا تم اپنے نانا کو اسی زلفوں کو اس طرف کر دینا، تمہارا نانا اسی طرف چل پڑے گا۔ سنو کہ ایک مرتبہ مسجد میں جب جانے لگے ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ یہ بچوں کا کتنا مقام ہے، انہیں کتنی اچھی سواری ملی ہے۔ تو جانتے رسول سواری کا مقام تو نہیں بتانا چاہ رہے تھے، رسول تو سوار بتانا چاہ رہے تھے، فرمایا یہ بھی تو دیکھیں کہ سوار کتنے اچھے ہیں، ایسا سوار۔ یہ جب چلا نانا کے پاس آیا، ایک مرتبہ گریہ زاری کی اور عالم گنگی میں چلے گئے، رسول پاک نے گودی میں لیا اور پیار کیا، کہا بیٹا جلدی کر، ماں جنت البقیع میں انتظار کر رہی ہے۔ حسین ابن علی چلے گئے، گھر واپس آئے اور سارے جو عزیز و اقارب تھے، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر طیار، محمد حنفیہ، تمام بزرگ خاندان کے بنو ہاشم کے تشریف لائے اور کہا فرزند زہرا آپ نے کیا سوچا ہے؟ محمد حنفیہ اور عبداللہ ابن عباس یہ سب اصرار کر رہے تھے کہ آپ کربلا نہ جائیے، تو کہنے لگے فرزند زہرا آپ نے کیا سوچا؟ فرمایا بھیا میں گیا تھا نانا کے روزے پہ، تو نانا مجھے روتے روتے میں نے نانا کو خواب میں دیکھا، تو نانا نے کہا یا حسین اخرج الی العراق، اے حسین تو عراق کی طرف چلا جا۔ کیوں؟ سنو کیا واقعہ، ایک عجیب جملہ رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ انشاءک ان یراک قتیلا، حسین اللہ تجھے ذبح ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ ارباب اذان یہ جملے سننے تھے، تو ایک مرتبہ بھائیوں نے جب جملے سنے اور رسول خدا کا پیغام سنا تو ایک مرتبہ سر جھکا لیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ حسین ابن علی سے محبت تھی۔ لیکن تمام بھائیوں نے ایک جملہ کہا، جانتے ہو کیا کہا؟ مولا اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں، اگر آپ کو نانا نے حکم دے دیا ہے آپ جانا چاہتے ہیں، تو مولا آپ جناب زینب کو نہ لے جائیے، آپ ام کلثوم کو نہ لے جائیے، آپ جناب جو ہے وہ ام کلثوم کو نہ لے جائیے، ان جناب سکینہ کو نہ لے جائیے۔ جانتے ہو کیا فرمایا؟ ایک جملہ فرمایا کہ مولا حسین کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ جانتے ہو کیا فرمایا؟ فرمایا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، بھیا عباس خدا ان کو قیدی دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ جناب یہ قیدی بن کے چلیں۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا حسین آپ نے یہ جملے دہرائے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اے کاش 11 محرم کو آپ ہوتے جب جناب زینب کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی اور یہ قافلہ کبھی کوفے اور شام کے بازاروں میں لے جایا جاتا تو آپ کیسے برداشت کرتے؟ ارباب ادا حسین ابن علی کربلا کو جانے سے پہلے نانا کے روزے پہ گئے اور بھیا حسن کے روزے پہ بھی گئے، اور جس وقت نانا کے روزے پہ گئے بھیا حسن کے روزے پہ گئے تو بڑی شان کے ساتھ گئے، ایسے جیسے کوہ بخار جا رہا ہے۔ اور لیکن جس وقت ماں کے روزے کی جانب چلے ہیں تو جانتے ہو کیسے چلے؟ تاریخ کہتی ہے جب نانا کے روزے پہ جا رہے تھے تو بڑی شان کے ساتھ اطمینان سے قدم رکھ رہے تھے، اور جب ماں کے روزے پہ گئے تو ایسے گئے جیسے چھوٹا بچہ ماں کی گودی پہ جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس اپنے آپ کو آمادہ کیجیے مومنین اکرام، کوشش کیجیے 2-4 جملے مسائل کے عرض کر دوں، رونے کے لیے آمادہ کیجیے اپنے آپ کو۔ اگر نہیں رونا آیا تو رونے کی شکل بنا لیجیے، سر کو جھکا لیجیے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جس سے نہیں رونا ہے وہ رونے کی شکل بنا لے۔ ارباب ادا نانا ماں کے روزے پہ جب گئے تو ایک مرتبہ کا اماں السلام علیکم، یا اماں تیرا حسین مدینے سے جا رہا ہے، اماں تیرے حسین کو اب یہ مدینے رہنے نہیں دیتے۔ عجب نہیں ماں کی یہ صدا آئی ہو،
قبر سے یہ ندا آئی ہو کہ بیٹا تو پرواہ نہ کرنا، بیٹا تیرا قافلہ گھوڑے پہ سوار ہوگا، زہرا پیچھے پیچھے پیدل چلے گی۔ یہی سبب ہے کہ جب کبھی حسین کا قافلہ چلتا ہے ایک بی بی کالے برقعے والی کربلا میں نظر آتی ہے۔ اگر ارباب عذاب پوچھو کہ یہ کربلا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں کہ یہ کربلا کی جو ابتدا ہے یہ چاند رات سے نہیں ہوتی۔ اگر آپ دیکھو تو صحیح تو یہ ہمیں تو کربلا مدینے میں در رسول سے نظر آتی ہے۔ کربلا مدینے میں در رسول پہ بے حرمتی کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ ارباب عذاب کچھ لوگ ہیں جو آگ لے کے آتے ہیں، میں ارباب عذاب کو جملے ایک دو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آگ لے کے آئے ہیں، رسول پاک کے دروازے پہ ہے، جناب سیدہ بتاتی ہوئی نظر آتی ہے کہ لوگوں اس دروازے پہ حسن و حسین رہتے ہیں، اس دروازے پہ تو جناب فاطمہ رہتی ہے، لیکن جاتے انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس دروازے پہ آگ لگا دیں گے۔ ان لائنوں میں دروازے پہ جب آگ لگا دی، بس آخری جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے دروازے پہ آگ لگ گئی، ایک مرتبہ دروازے کے شعلے جب بلند ہوئے ایک لائن آگے بڑھا، ایک مرتبہ اس نے دروازے کو جو پاؤں سے دھکا دیا، مجھے معاف کیجیے گا ارباب عذاب، جناب سیدہ کے اوپر یہ دروازہ گرا اور سیدہ در و دیوار میں گر گئی، آواز دے کے کہنے لگی فضا الیہ الیہ، فضا مجھے سہارا دینا، میرے پہلو میں جو امانت تھی وہ امانت شہید ہو گئی۔ سیعلم الذین ظلموا ایام ماتم حسین۔